لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی محرم الحرام کی 10 روزہ محافل اور اس سلسلہ میں جو خطبات جمعۃ المبارک عرض کیے گئے ان سے پہلے جو لوگ مستقل آنے والے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک سبجیکٹ اور ٹاپک جو ہے وہ شروع کیا تھا باغ فدق کے حوالے سے اور اس کے اوپر کم و بیش 5 جمعۃ المبارک میں اس کے ڈیفرنٹ پہلو جو ہیں اور مختلف پہلو جو ہیں ان کے اوپر بحمد اللہ تعالی ہم اظہار خیال جو ہے وہ کر چکے ہوئے ہیں آج انشاءاللہ اسی ٹاپک کو جو ہے وہ آگے فردر جو ہے وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی ویسے تو میں خیال کر رہا تھا جیسے آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں ہمارا یہ بعض اوقات رمضان کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ ایک تھیما داغ جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں اس تھیما داغ میں 3-4 گھنٹے کی گفتگو اگر کوئی ایک تھیما داغ ہوتا تو 3-4 گھنٹے مسلسل بیان کے ساتھ اس کے مختلف پہلو بحمد اللہ تعالیٰ واضح ہو سکتے تھے لیکن چونکہ جمعۃ المبارک میں اتنا وقت نہیں ہوتا اور میں چاہتا بھی ہوں کہ حسب استطاعت اس کے اوپر جتنے معترضین کے اعتراضات ہیں ان کا جو ہے وہ بیان مختصر وہ ہو سکے جتنی پہلی بنیادی گفتگو
میں نے عرض کی، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ فدق جو ہے یہ خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں فتح کے بعد صلح کے ذریعے سے حاصل ہوا، اور یہ جو جاگیر تھی، یہ جو آئین دن تھی، یہ جو علاقہ تھا جس کو عمومی طور پر باغ فتح کہتے ہیں، باغ کو ویسے اردو میں تو گارڈن یا انگلش میں گارڈن کہتے ہیں، اردو میں باغ کہتے ہیں، تو یہ ایک اسپیسیفک باغ نہیں تھا لیکن اس کا ایک نام معروف ہو گیا باغ فتح، ایک پوری جاگیر تھی اور ایک آئین دن تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلح کے ذریعے سے حضور کا اس پر قبضہ ہوا، اور صلح کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو اس کو شرعی طور پر مال فے کہا جاتا ہے۔ ایسا مال جو مسلمانوں کو صلح کے ذریعے سے کفار کا مال حاصل ہو، اس کے لیے جنگ نہ کرنی پڑے، اس کے لیے قتال نہ کرنا پڑے، ایسے مال کو کہتے ہیں مال فے۔ اور سورہ الحشر میں اس کی 3-4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے مصارف جو ہیں کہ اس مال کے اندر کن کن کا حصہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے، جن کا ہم بحمدللہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اتنی بات اب آپ بیک گراؤنڈ سمجھ گئے سارے، اب آگے چلتے ہیں۔ جاگیر فتح جو تھی اس کے حوالے سے یہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے اندر یہ ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور ہم نے کبھی بھی اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا تب تک کہ جب تک ہمارا یہ دور آ گیا تو ہم نے واضح طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں سے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اہل تشیع کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، مگر وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں اب وہ دلائل ہمارے کچھ اہل سنت جو ہے وہ بھی وہ چیزیں بیان کرنے لگ گئے ہیں، یعنی ان کے دلائل سے امپریس ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے اب اہل سنت میں بھی کئی باتیں اب جو ہے وہ کی جانے لگی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ حسب استطاعت جو ہے میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں، تاکہ آپ لوگ جو بحمدللہ تعالیٰ محبت رکھنے والے آنے والے، آپ اگر کہیں سے سوشل میڈیا سے یا آگے پیچھے سے کوئی بات سنیں تو کم سے کم آپ کے پاس مضبوط دلائل جو ہیں اس صورت میں قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہیں۔ اہل تشیع جو ہیں انہی کو روافظ بھی کہا جاتا ہے، رافضی بھی نہیں کہتے ہیں، اہل تشیع بھی نہیں کہتے ہیں، شیعہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ ان کا جو مین دلیل ہے اس معاملے میں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ خاتون جنت، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ، ان کا یہ گمان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جاگیر فتح جو ہے یہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا رائٹ تھا اور ان کا حق تھا۔ اب جس کو نہیں بھی خبر اس مسئلے کی، آپ وہ توجہ کے ساتھ ان بنیادی باتوں کو سمجھ لیں، چونکہ آگے ہم اس جمعہ میں اور آئندہ آنے والی جمعات میں اسپیسیفک گفتگو آپ کو رات ان کے اعتراضات کی روشنی میں اور ان کے جوابات کی روشنی میں درج کریں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے باتوں کو سننا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے، علمی موقف، کہ حضور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ رائٹ اور حق تھا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اسلام ہوئے تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حق نہیں دیا۔ یہ ان کی بات ہے جس کے اوپر سارا مدار ہے، اور اب ان کے جو دیے ہوئے دلائل ہیں ان سے بھی ہمارے اہل سنت کچھ خطباء واعظین وہ بھی امپریس ہونے لگ گئے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ بیماری زیادہ سادات کو لگی۔ اب حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دو بڑی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک کا میں آج ذکر کروں گا، ایک آئندہ جمعۃ المبارک کو ذکر کیا جائے گا۔ ایک ان کی دلیل اس میں یہ ہے کہ
حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں جو جاگیر فدق ہے وہ حضور پاک نے انہیں ہبہ کر دی تھی. حضور پاک نے کیا کیا تھا؟ انہیں ہبہ کر دی تھی، انہیں عطا فرما دی تھی، انہیں دے دی تھی. اور جب حضرت خلیفہ اسلام امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو معاذ اللہ انہوں نے وہ جاگیر فدق جو حضور نے انہیں ہبہ عطا فرمایا تھا اس کو ان سے چھین لیا. یہ معاذ اللہ کے بعد دوسری دلیل یہ ہے کہ نہیں، ہبہ تو نہیں تھا، وہ حضور علیہ السلام کی وراثت تھی. عرب تھا جس کو ہم نارجن میں کیا کہتے ہیں، عرب، وہ تھی وراثت عرب تھا جو حضور علیہ السلام کی طرف سے حضور سیدہ زہرا پاک کو ملنا تھا، تو امیر المومنین نے معاذ اللہ انہیں نہیں دیا. یہ دو دلائل ہیں. عرب کے حوالے سے میں آئندہ جمعہ المبارک عرض کروں گا، ہبہ کے حوالے سے آج عرض کر دیتا ہوں. ہبہ جو وہ کیا ہے؟ ہبہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جاگیر کا مالک ہو تو وہ اپنی مرضی سے اس جاگیر کو یا اس جاگیر کے اس آئندم کے کچھ حصے کو دنیا میں کسی بھی شخص کو وہ جتنا چاہے اس میں سے دے سکتا ہے، اور یہ اس کا شرعی رائٹ ہے اور جس کا شرعی حق ہے. اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے؟ ابھی بھی جو میں نے گفتگو کی شروع میں اور جو پہلے 4-5 جمعات المبارک میں نے مین نقطہ عرض کیا تھا، وہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو جاگیر فدق تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مال فے عطا فرمایا تھا. کیا عطا فرمایا تھا؟ مال فے. اور مال فے جو ہے اپنی اوریجن اور اصل کے اعتبار سے وہ وقف ہوتا ہے. وقف وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقف ہوتا ہے. اس میں سے نہ ہبہ دیا جا سکتا ہے، نہ اس میں سے وراثت دی جا سکتی. اب بات کو فالو کر جی پوری طرح سمجھ رہے بات. آپ یہ تسبیح چھوڑیں گے تو بات کو سمجھیں گے کیا مثال. جب تبلیغ دین کی جا رہی ہے تو نفلی اذکار کا کرنا جو ہے یہ اس وقت مستحب نہیں ہوتا. سارے لوگ یہ مسئلہ اس وقت زیادہ افضل اور اعلیٰ دین کی تبلیغ کو سمجھنا ہوتا. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہبہ جو ہے ہبہ ہے. اچھا اس کے لیے اب ایک آیت پاک کا بھی سہارا لیا جاتا ہے اور ایک حدیث پاک کا بھی مختلف کتابوں کے اندر جو ہے اس کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. اور ایک آیت پاک کا سہارا لے کے کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں آیت پاک جب اتری تو اس آیت پاک کے اترنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اہل تشیع جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں. میں ان کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا. یعنی ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے باقاعدہ تفاسیر جو ان کی ان کے اندر ان باتوں کو لکھا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر جب یہ آیت اتری، آیت کون سی ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے. فرمایا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. فرمایا اور رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اے مومنوں یا اے انسانوں تم اسراف اور فضول خرچی کرنے سے بچو. یہ آیت پاک اتری اور وہ یہ کہتے ہیں جب یہ آیت پاک اتری تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ حق دے دو اپنے قریبیوں کو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مجھے معلوم نہیں. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا سجا کے سوال کیا. اللہ کریم نے وحی اتاری، جبریل امین واپس آئے اور آگے کہا کہ اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فدق کی جاگیر جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک کو آپ عطا فرما دیں. تو حضور علیہ السلام نے وہ فدق کی جاگیر سیدہ زہرا پاک کو اس آیت کے نزول کے بعد عطا فرما. اہل شیعہ دا موقف ہے جڑا میں بیان کیتا جدے تے تو سبحان اللہ بھی آکھ چھڑے تہاڈی اپنی موج ہے. آپ موقف کو سمجھ گئے؟ اس لیے میں کہ ذکر اذکار نہیں کری دا جنی دیر گفتگو ہوندی ہے گل سنی.
میں پھر گل عرض کر رہا ہوں تاکہ تو سبحان اللہ دی بجائے گل سمجھو. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں تشریح کا یہ موقف ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جب یہ آیت ہوتی ہے. اچھا یہ آیت پاک قرآن مجید میں دو مقام پر موجود ہیں ساری قرآن مجید میں, ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور دوسری سورہ روم کے اندر, مگر وہ سورہ روم سے استدلال نہیں کرتے. اس آیت پاک کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, میں دوبارہ عرض کرنے کو آیت پاک اتری کہ حق دے دو اپنے قریبیوں کو. حضور پاک نے پوچھا جبریل قریبیوں سے مراد کیا ہے؟ تو اہل تشریح یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین گئے, انہوں نے کہا جی مجھے بھی معلوم نہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے, واپس عرض کی کہ حضور راوی یہ فرماتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ فدق کی جاگیر جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک کو دے دیں. قریبیوں سے مراد سیدہ زہرا پاک ہیں, حق سے مراد فدق کی جاگیر ہے, اس لیے آپ وہ فدق کی جاگیر انہیں عطا فرما دیں. آقا دو عالم نے فدق کی جاگیر جو ہے وہ حضرت سیدہ زہرا پاک کو ہبہ کر دی. یہ موقف اہل تشریح کا ہے. اینی گل سمجھ آ گئی؟ اگلی گل اگلی گل سمجھنے والی یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری, پھر حضور نے سیدہ زہرا پاک کو فدق کی جاگیر عطا فرما دی بطور ہبہ, بطور گفٹ, بطور گابے. حضور علیہ السلام نے انہیں عطا فرما دی. یہ استدلال کرتے ہوئے, یہ دلیل اختیار کرتے ہوئے انہوں نے یاد نہیں رہا کہ فدق حضور کو ملا 7 ہجری میں. کب ملا؟ 7 ہجری. بولیے سارے کب ملا؟ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا. غزوہ خیبر کے بعد فدق کا علاقہ ملا اور 7 ہجری میں حضور علیہ السلام کو یہ فدق عطا ہوا, ملا. حضور علیہ السلام کو ملا تو یہ 7 ہجری میں. اور جس آیت کو وہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے, اور سورہ بنی اسرائیل ساری کی ساری مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اب آپ آگے سمجھیں, یعنی یہ مکی سورہ ہے اور واقعہ ہو رہا ہے مدنی زندگی کے اندر. یہ سورت مکہ مکرمہ میں کئی سال پہلے اتری اور واقعہ جو جاگیر فدق کا ہے وہ ہو رہا ہے 7 ہجری کے اندر آگے. اب جو آیت کئی سال پہلے اتر گئی تھی اس کو انہوں نے جوڑا اور یہ کہہ دیا, پتہ نہیں انہوں نے, ان کو اس آیت میں حق کا لفظ نظر آیا تو انہوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کے ساتھ کلیتے کر دیا کہ وہ حق تھا جی, حق تھا, اور حق تھا اور حق کو حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیا گیا. پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیجئے, کوئی بھی منصف, کوئی بھی غیر جانبداری کے ساتھ کتاب اللہ کو پڑھنے والا, حضور پاک کے فرامین کو پڑھنے والا کوئی ایک بندہ بھی اس روئے زمین پر یہ ثابت نہیں کر سکے گا, چونکہ یہ بنیادی غلطی اس مسئلے کے سمجھنے میں ہے. یہ بیسکلی اس کے اندر فائل ہی ہے اس مسئلے کے سمجھنے میں کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ سیدہ زہرا پاک کا حق تھا. میں یہ بات کرنے لگا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ جاگیر فدق جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک کا حق تھا ہی نہیں سرے سے. یہ تو اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کی گئی ہے. یعنی اگر اہل بیت رسول کا بالخصوص سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حق کیسے ڈکلیئر ہوگا, اس کے لیے یہ 2 دلیلیں ان کے پاس. ایک یہ کہ یہ ہبہ کیا گیا, دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو تھی وہ وراثت تھی, وہ عرب تھا تو وہ انہیں ملنا چاہیے تھا تو وہ انہیں دیا نہ گیا. میں یہ بات پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب جو بھی بندہ غیر جانبداری اور انصاف کے ساتھ پڑھنے والا ہے, وہ کتاب اللہ ہو یا حضور کے فرمان ہوں, جاگیر فدق جو ہے یا دیگر اموال فیض جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائے, وہ بنو نذیر کا مال بھی تھا, میں نے یہ بھی عرض کیا تھا, وہ فدق کا مال بھی تھا, وہ خیبر کے 2 قلعے بھی تھے, وہ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے ساتھ ایک اراضی تھی جو حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے لی تھی. وہ سارے مال فیض جتنا بھی تھا اس میں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا حق موجود ہی نہ تھا, اس سینس میں جس سینس میں آپ قوم کو بتلا رہے ہیں. بھائی حق کو ہو تو پھر غصب کیا جاتا ہے. اب بات کو سمجھو, جب حق ہی نہیں تو پھر غصب کیسے ہوا, جب حق ہی نہیں تو پھر چھینا کیسے گیا.
کیونکہ یہ سارے اموال فے تھے، اموال فے۔ اب اس سلسلہ میں ایک اور حدیث جو ہے اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث جو ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی وہ روایت اور حدیث جو ہے وہ موجود ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک کے بڑے اکابر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا، اس حدیث کا جو سارا لب لباب ہے اور اس کا یعنی اس کے اندر 5 راوی ہیں۔ کتنے راوی اس میں؟ 5 راوی ہیں۔ ان 5 راویوں کا بحمد اللہ تعالیٰ میں الگ الگ انالیسس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن کرنا نہیں کہ فنی باتیں ہیں، مگر اس حدیث پاک کو جو بیان کی گئی، جو لوگوں کے سامنے رکھی گئی، اس میں علماء کا یعنی محدثین علماء کا یہ اس کے اندر قول موجود ہے 5 راویوں کا الگ الگ سارا انالیسس کرنے کے بعد کہ یہ راوی من گڑت روایتیں حضور کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہوئے تاریخ کے اندر۔ اس کو حدیث کی کیٹیگری میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کو موضوع کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ جسے موضوع کہتے ہیں۔ من گڑت کہ ایک بات کر کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ احادیث پاک کی کئی اقسام موجود ہیں، جن میں سے ایک قسم ہے موضوع۔ موضوع کے علاوہ احادیث کی جتنی قسم ہیں ان سے دلیل اختیار کی جاتی ہے، ان سے دلیل لی جاتی ہے، ان کو جو ہے فضائل کے اندر یا دیگر چیزوں میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، مگر جو حدیث سند کے اعتبار سے موضوع ہو اس کو فرمان رسول نہیں سمجھا جاتا، اس کو فرمان رسول نہیں سمجھا جاتا۔ وہ جو بڑی معروف روایت اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے، چاہے یہ اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی موجود ہے، مگر علماء نے اس کے اوپر فنی بحث کر کے ایک ایک بندے کا نکال کے انالیسس کر کے اس کا آپریشن کر کے کہ یہ بندہ کون تھا جس نے روایت کی، یہ بندہ کون تھا اس نے روایت کی، اس کے عقیدے کیا تھا، یہ کہاں کا رہنے والا تھا، یہ جو سارا کچھ تھا ایک ایک بندے کا انالیسس کریں۔ 5 راوی سے روایت کے اندر موجود ہیں، سند کے اعتبار سے وہ حدیث ہے ہی موضوع۔ کیا ہے؟ موضوع۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معروف محدث ہیں، بڑے صغیر پاک و ہند کے۔ انہوں نے ایک بات لکھی اپنی کتاب میں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر۔ انہوں نے فرمایا ہے، اور یہ بات کوئی توجہ سے سنیے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ روافض جو ہیں، روافض یعنی اہل تشیع جو ہیں، ان کے مکر میں سے ایک مکر یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کی تفاسیر اور سیرت کی کتابیں جو قلیل الاستعمال ہے، جن کا تھوڑا استعمال کیا جاتا ہے، جو اتنی شنت نہیں ہے، جیسے صحیح بخاری شریف ہے، کہہ لیجیے صحیح مسلم شریف ہے، یعنی کچھ کتابیں ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے اور وہ اپنی تاریخ کے اندر بڑی پاپولر ہے۔ کچھ کتابیں وہ ہیں جو زیادہ پاپولر نہیں ہوتی، ان کے اوپر زیادہ توجہ بھی نہیں کی جاتی۔ شاہ عبد العزیز دہلوی علیہ رحمت کی بات میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کے مکر میں سے، مکاری میں سے ایک مکر یہ بھی ہے کہ جو اہل سنت کی کتب تھوڑا استعمال کی جاتی ہیں، وہ ان کے اندر کچھ روایتیں اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ روایتیں شامل کرنے کے بعد پھر ان کتابوں اور ان روایتوں کو بطور دلیل اہل سنت کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ اے تجھے تواڈے مفسرہ بھی یہی کر دی۔ اب بات کو سمجھیں، کتابوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ عین ممکنات میں سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں ایک ہی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے لیا، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے علاوہ ہر کتاب کی حفاظت آپ نے خود ہی کرنی، اس کے ٹیکسٹ کی، اس کی باتوں کی۔ جناب حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ان کی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی ہے کہ اپنی روایت اہل سنت کی وہ کتابیں جن کے اوپر عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ان میں داخل بھی کر دیتے ہیں، اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ ہماری دلیل آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وہ حدیث جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک کو فتق جو تھا وہ بطور ہبہ عطا فرمایا، بطور گفٹ عطا فرما دیا، وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے موضوع ہے، اپنی سند کے اعتبار سے موضوع ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو فرمان رسول مانے نہیں سرے سے۔ اتنی بات آپ یاد رکھیں گے۔
اب موٹی اور عام فہم بات وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگیر فدق بطور ہبہ عطا نہیں فرمائی. بطور ہبہ عطا فرمائی اونچی بات سے بولیے، بطور ہبہ عطا فرمائی نہیں، بطور گفٹ یا گاوے کے طور پر عطا فرمائی نہیں. اس کی ایک اور دلیل کہ ایسا ممکن نہ تھا، حضور علیہ السلام نے ایسا کیا نہیں. اس کی ایک اور سمجھداری کی دلیل یہ ہے کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاگیر فدق آپ کو ملی تو میں نے بار بار عرض کیا کہ وہ 7 ہجری تھی. کون سا سال تھا؟ 7 ہجری تھی. اور 7 ہجری میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں باقاعدہ حیات تھیں اور 3 صاحبزادیاں زندہ تھیں. کتنی صاحبزادیاں زندہ موجود تھیں؟ 3 شہزادیاں آپ کی، 3 صاحبزادیاں آپ کی زندہ موجود تھیں. 4 صاحبزادیوں میں سے سب سے پہلے جن کا وصال مبارک ہوا ہے وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کا وصال مبارک ہوا ہے غزوہ بدر کے دن میں ہجری 2 کے اندر. کا وصال ہوا ہجری 2 میں وصال ہوا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب جاگیر فدق آگے حضور پاک کو کس سال میں ملی ہے؟ 7. کس سال میں بولیے؟ 7 ہجری میں. اب جب 7 ہجری میں حضور پاک کو جاگیر فدق ملی ہے تو حضور پاک کی 3 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب بھی زندہ ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم بھی زندہ ہیں، اور حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا بھی زندہ ہیں. وہ نبی جو ساری کائنات کو عدل و انصاف کا پیغام دینے والا ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جب کوئی ہبہ کرنے کا خیال آقا دو عالم کو آیا تو حضور پاک نے سرے سے اپنی 2 بیٹیوں کو معاذ اللہ چھوڑ دیا اور خالی ایک بیٹی کو عطا فرما دیا؟ اب یہ کہنا چاہتے ہیں حضور پاک کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا ہے ہجری 8 کے اندر. کا وصال ہوا ہے ہجری 8 کے اندر. حضور پاک کی بیٹی اور صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال اقدس ہوا ہے ہجری 9 کے اندر. کب ہوا؟ ہجری 9 کے اندر. اور حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوا حضور پاک کے وصال کے 6 مہینے کے بعد. اب جب جاگیر فدق بالفرض ایک لمحے کے لیے ہم یہ ایکسپٹ بھی کر لیں کہ آقا دو عالم نے جب جاگیر فدق کو ہبہ کیا تھا تو اس پشپ التھائن ہے ان سارے لوگوں کے لیے، یہ دعوت فکر ہے ان سارے بندوں کے لیے جنہوں نے کہیں سے کوئی ایسی بات سن لی ہو اور خدا نخواستہ پلے باندھ لی ہو. وہ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب جاگیر فدق موجود تھی آقا دو عالم کی 3 صاحبزادیاں باقاعدہ حیات تھیں. ایسا تو ایک عام 14 صدیوں کے بعد بھی ایک عام بندے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہوں، وہ کوئی جاگیر لگے تقسیم کرنے، وہ دینے لگے دکان، وہ دینے لگے زمین، وہ دینے لگے مارکیٹ، وہ بیچ کے گاڑی پیسے کرے تقسیم. اتنا بھی بندہ کون سا ہوا کہ 3 بیٹیاں ساری اس کے موجود ہیں اور ایک بیٹی کو اس نے سارا کچھ دے دیا اور بقیہ 2 بیٹیوں کو بھول گیا؟ انصاف پسند بندہ تو 1400 سال بعد بھی ایسا کرتا یہ ممکن نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ حضور پاک نے ہر چیز اٹھا کے سیدہ زہرا پاک کو عطا فرما. اگلی بات، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. باقی اگر حضور علیہ السلام کے آپ عمل مبارک کو جاننا چاہتے ہیں، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ ارشاد فرماتے میں ابھی 9 عمر لڑکا تھا، ینگ مین تھا بھی، کہ میری والدہ جو ہیں انہوں نے میرے والد سے یہ کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نعمان، اس کو اپنی جاگیر میں سے کوئی چیز ہبہ کر، اپنی آئین دم میں سے اپنی جاگیر میں سے کوئی چیز اسے ہبہ کر. فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ میرے والد نے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوئی 1 سال تک اس بات کو پینڈنگ رکھا، اس بات کو چھیڑا ہی نہیں. والدہ میری کہتی تھی مگر وہ خاموش تھی. کچھ سال گزر گئے اسی طرح. کہتے حتیٰ کہ میری والدہ نے پھر کہا کہ یہ جو میرا بیٹا نعمان ہے آپ اس کو اپنی آئین دم میں سے کچھ جو ہے چیز ہبہ کریں، مگر میں یہ چاہتی ہوں، والدہ کہتی ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جو کچھ اس بیٹے کو ہبہ کریں اپنی جائیداد میں سے دیں،
اس پر آقا دو عالم کو گواہ بنا لیں، اس پر آقا دو عالم کو یعنی حضور کے سامنے جا کے یہ بات کریں تاکہ حضور کی گواہی ہو جائے کہ آپ نے میرے بیٹے کو یہ کچھ عطا کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کی حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کی والدہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو اپنی جاگیر اور جائیداد میں سے کوئی چیز ہبہ کروں، اور ساتھ وہ یہ بھی انس کے رکھتی ہے، وہ یہ بھی خواہش رکھتی ہے کہ جو کچھ میں اس کو اپنی جاگیر اور آئند میں سے دوں اس پر آپ کو گواہ کر لوں، اس پر آپ کو بولیے اس پر آپ کو گواہ کر لوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور کے ساتھ سنیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے بشیر کیا تیری اس بیٹے نعمان کے علاوہ کوئی اور بھی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اور بھی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ عرض کی حضور اولاد تو ہے۔ فرمایا اچھا اپنی جائیداد میں سے جتنا اس کو دے رہے ہو کیا اپنی باقی اولاد کو بھی اتنا دے رہے ہو؟ حضرت بشیر کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں تو صرف اس کو دے رہا ہوں، اس کی والدہ نے بڑا اصرار کیا، میں صرف اس کو دے رہا ہوں، اپنی باقی اولاد کو تو کچھ بھی عطا نہیں کر رہا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف ہے حضور نے فرمایا کہ میں اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا، میں اس ظلم کے اوپر فرمایا گواہی نہیں دوں گا، میرے سامنے تم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا جاؤ اگر تم نے یہی کام کرنے کسی اور بندے کو گواہ مقرر کر لو، اللہ کا رسول ایسے ظلم پر گواہی دے گا نہیں۔ حضور کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ حضور کی امت میں سے کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر جائیداد کی کرے تقسیم تو وہ ایک بچے کو زیادہ دے دے ایک بچی کو تھوڑا دے۔ حضور علیہ السلام کا تو امتی کے لیے بھی یہ عمل پسند نہیں ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جاگیر فدق آقا دو عالم نے ہبہ کر دی ہو، اور ہبہ اس وقت کی کہ آقا کی 3 بیٹیاں زندہ سلامت آپ کے سامنے موجود تھیں اور تینوں مدینہ منورہ میں موجود تھیں کہ آقا نے اٹھا کے ساری جاگیر ایک بیٹی کو دے دی اور بقیہ بیٹیوں کو بھول گئے۔ ایسا ہونا کبھی بھی ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک اس دور کا بھی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے والا ایک عام گناہگار امتی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور دوسری اور آخری بات، تیسری بات آخری اس معاملے کے اندر، اور بخدا یہ بات کہتے ہوئے میری تو زبان لرزتی ہے، مگر دور ہی آگے بد عقیدگیاں اتنی بڑھ گئی ہیں اور سمجھائے بغیر اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں۔ میں نے سورہ الحشر کی 4 آیات آپ کے سامنے 4 جمعوں میں نے عرض کی، میں نے مال فیض کی تعریف آپ کے سامنے عرض کی، آج اسی آیت پاک کو پڑھا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب یہ جو مال فیض ہے فللہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ وللرسول اور رسول کے لیے، اور کس کے لیے ہے؟ وارث القربہ اور رسول پاک کے رشتہ داروں کے لیے۔ کس کے لیے بولیے؟ حضور پاک کے رشتہ داروں کے، والیتامى اور کس کے لیے؟ یتیموں کے لیے، والمساکین اور کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور کس کے لیے؟ مسافروں کے لیے۔ میں ایسے سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اہل سنت میں اب اہل تشیع کے افکار کا پرچار کر رہے ہیں طریقے کے ساتھ، ظالموں کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے اتاری وحی، اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب اس میں اللہ کا بھی حق، تیرا بھی حق، تیرے رشتہ داروں کا بھی حق، پر آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، رب یہ فرما رہا ہے حبیب مال فیض میں یتیموں کا بھی حق ہے، مال فیض میں مسکینوں کا بھی حق ہے، مال فیض میں مسافروں کا بھی حق ہے۔ ظالموں اپنی استدلال سے خدا نخواستہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ مال، وہ جاگیر جس کے اندر یتیموں کا بھی حق تھا، وہ جاگیر جس کے اندر مسکینوں کا بھی حق تھا، وہ جاگیر جس کے اندر مسافروں کا بھی حق تھا، اور یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا حق کیا حضور نے اٹھا کے اپنی اولاد کو دے دیا؟ ایسا ظلم اس قوم کے سامنے نہ کرو کہ جس کے اندر قرآن کی وحی موجود تھی کہ یہ غریبوں کا حق ہے۔ ٹھیک ہے رسول آپ کی اولاد کا بھی ہے، مگر اس میں غریبوں کا بھی ہے، اس میں مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، تیری ساری اسٹیٹ کے غریب
اس مال فیض سے کھائیں گے جس کے لیے آیات بنیادیاں اتری. مسکینوں غریبوں کا حق حضور نے اٹھا کے اپنی اولاد کو دے دیا. اتنا برا موقف تو اس امت کے سامنے نہ پیش کرو. مال فدق جو ہے، باغ فدق جو ہے، جاگیر فدق جو ہے، وہ کبھی بھی آقا دو عالم نے حضرت زہرا پاک کو ہبہ نہیں فرمائی. کیوں ہبہ فرماتے؟ اس میں تو مسکینوں کا حق بھی تھا، اس میں تو غریبوں کا حق بھی تھا، اس میں تو مسافروں کا حق بھی تھا، اور اس میں ایک حق جو ہے وہ اہل بیت رسول کا بھی تھا. اس لیے میں نے اس کیا تھا کہ عالم جو مال فے ہوتا اس میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کا خرچ نکالتے ہیں. اپنے اہل بیت کا پورے سال کا خرچ نکال دیتے حضور، اور ان کو عطا فرمانے کے بعد بقیہ سال اپنی امت کے غریبوں کے لیے استعمال فرماتے. 100% تو اہل بیت کو وہ حق نہیں تھا. اس لیے حضور علیہ السلام کہ دین کی یہ جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے اور ہمیں عقیدہ حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوسروں کی دلیل وراثت کے حوالے سے کوئی انشاءاللہ ان جمعہ المبارک کو بیان کیا جائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.